اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں ایک ایسا لعین اور بدبخت لایا گیا ہے کہ جس نے بغیر تحقیق اور کسی عالم سو کی لکھی ہوئی جھوٹی کتاب پڑھ کر سرکار گور شاہی پاک کے خلاف اپنی جھوٹی ویڈیو بنائی اور اس میں بے بہا جھوٹ بول کر مسلمانوں کو گمراہ کر کے ذکر اللہ اور ذکر قلب سے روکنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ آئیے اس لعین کذاب کے جھوٹ اور اس پر پڑتی رب کی لعنتیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ اپنی ویڈیو کے آغاز میں شاہی دربار سرکار گور شاہی پاک کی تصانیف کا تعارف کرانا چاہے گا کہ آپ کی تصانیف میں مینار نور، روشناس، روحانی سفر، تریاق قلب اور ایک چھوٹی کتاب روزے کے مقاصد شامل ہیں۔ یہ تعارف اس لیے بھی ضروری ہے کہ جھوٹی ویڈیو بنانے والے کذاب عادل ملعون نے ان کتابوں کے علاوہ بھی کچھ انجانی کتابوں کو سرکار گور شاہی پاک سے منسوب کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا ہے۔ اس لیے ہم کسی اور انجانی کتب کا جواب دینے کے ذمہ دار نہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کے آغاز میں ہی ملعون کذاب نے سرکار گور شاہی پاک پر نعوذ باللہ نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے دو بڑے جھوٹ بول کر رب کی دو بڑی لعنتیں کمائیں اور اپنے والدین کا نام ذلیل و خوار کر گیا۔ سنیے اس ملعون کا جھوٹ اور سرکار گور شاہی پاک کا دعا میں بھی کلمہ طیب کا پڑھنا اور ختم نبوت پر ایمان افروز بیان۔ ریاض احمد گورشائی کون تھا اور اس شخص نے نبوت اور خدائی کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ کچھ کہتے ہیں کہ نبوت کے چکر میں حضور پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی دعویٰ کرے گا ہمارے نزدیک کو کافر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محترم ناظرین، ملعون کا ایک اور جھوٹ سنیے اور پھر سرکار گور شاہی پاک کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہے کہ امام مہدی کے دعوے داروں میں ایک نام ریاض احمد گور شاہی کا بھی ہے۔ سنیے ذرا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ امام مہدی ہے۔ ان تمام جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ریاض احمد گورشائی کا بھی ہے۔ رہا سوال، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مہدیت کے چکر میں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مہدیت جس کو اللہ دے گا وہی مہدی ہوگا، ورنہ جو خود ساختہ ہوگا وہ ذلیل ہی ہوگا، اور ایسے ذلیل ہو کے چلے گئے بے شک۔ اور ہمارے نزدیک جس طرح حضور پاک کی پشت پہ مہر نبوت تھی، جس کی پشت پہ مہر مہدیت ہوگی کلمے کے ساتھ، ہم اس کو مانیں گے، خواہ وہ کوئی بھی۔ ہر مذہب والا مجبور ہو جائے گا اس کو ماننے کے لیے۔ اگر یہاں کو پاکستان میں کہتا ہے مہدی ہوں، انگلینڈ میں، یورپ میں، فلسطین میں کوئی اس کو نہیں مانتا، وہ مہدی نہیں ہے۔ مہدی وہ ہے جس کو ہر شہر والا، ہر ملک والا مانے گا، ہر مذہب والے مانے گا، وہ مہدی ہوگا۔ راس والا ہمارے لوگ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھو وہ کو کہتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو نے کیوں کہا ہم کو مہدی، ہم کو پھنسانا چاہتا ہے؟ لیکن یہ مہدی تو نہیں، مہدی وہ جس کو پوری دنیا مانے گی، وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ محترم ناظرین، عادل اتنا بڑا لعنتیر ہے کہ اس نے بابا گوہر علی شاہ کے لیے بھی جھوٹ بولا اور آدھی حقیقت یہ بیان کی کہ اس کے دادا کا نام گوہر علی شاہ تھا، جو کہ سری نگر کا رہائشی تھا، وہاں اس سے ایک قتل ہوا۔ محترم ناظرین، قتل ہونا یا قتل کرنا دو الگ افعال ہیں۔ قتل کیوں کیا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کتاب مینار نور کے صفحہ نمبر 6 پر لکھا ہے کہ بابا گوہر علی شاہ سادات بخاری ہیں جو کشمیر سری نگر میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ غنڈوں نے ایک مسلمان لڑکی کو اغوا کر لیا۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور 7 غنڈوں کو جہنم واصل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ملعون عادل نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ بابا گوہر علی شاہ نے فقیری کا روپ دھار کر ایک جنگل میں ڈیرا لگایا۔ ایسا جملہ سرکار پاک کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ملعون عادل کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اصل ولی اللہ کبھی بھی روپ نہیں دھارا کرتے، بلکہ ان کی تو صحبت ہی دوسروں کے گمراہ روپ تبدیل کر کے ولی اللہ بنا دیا کرتی ہے۔
मोहतरम नाजरीन, आइए आदिल मलून पर पड़ी रब की एक और लानत आपको दिखाते हैं। इस लानती ने ये झूठ बोला कि यही जंगल ढोक गोर अली शाह के नाम से आबाद हुआ और यहां रियाज अहमद गोरशाई 25 नवंबर 1931 को पैदा हुआ। मोहतरम नाजरीन, सरकार गोरशाही पाक की तारीख़ पैदाइश 25 नवंबर 1941 है। इस बड़े झूठ से भी लानतीर आदिल का गुमराही फैलाने के शैतानी मकसद को समझा जा सकता है। मलून आदिल कज़्ज़ाब ने ये झूठ बोलकर भी रब की लानत ली कि नाउज़ुबिल्लाह गोरशाही पाक ने अपना कोई जाली कलमा बनाया है। हम कुछ देर पहले ही सरकार पाक की दुआ दिखा चुके हैं कि जिसमें आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मलून ने इस झूठ पर भी रब की लानत ली कि नाउज़ुबिल्लाह गोरशाही पाक कुरान पाक के 40 पारे फरमाते हैं, जबकि सरकार गोरशाही पाक ने अपनी एक वीडियो में वाज़ेह फरमाया है कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 ही पारे हैं और दरबार गोरशाही पाक की जामिया मस्जिद में आला हज़रत के तर्जुमा कंजुल ईमान के कुरान पाक की मौजूदगी इसका बय्यन सबूत है। अरकान खमसा के लिए भी झूठ बोला, जबकि सरकार गोरशाही पाक अरकान खमसा पर कामिल अकमल ईमान रखते हैं और अमल भी फरमाते हैं। आइए अब लानती आदिल के इल्म गैब से भी आपको पर्दा उठाकर दिखाते हैं। कहता है कि उसके बाद वेल्डिंग और मोटर मैकेनिक का काम सीख कर उसकी दुकान खोली, मगर कोई नफा न हुआ, मगर कोई नफा न हुआ, मगर कोई नफा न हुआ। मोहतरम नाजरीन, ऐसा जुमला किसी भी तहरीर या तकरीर में नहीं है। शाही दरबार इस लानती से पूछता है कि बताओ ये जुमला कहाँ तहरीर है या आपको किस इल्म गैब से मालूम हुआ। मोहतरम नाज़रीन, अपना दूसरा इल्म गैब झाड़ते हुए आगे कहता है कि उसूल रोजगार के लिए परेशानी हुई तो उसने सोचा कि दादा वाला काम यानी वो धंधा शुरू किया जाए, पीरी मुरीदी। मोहतरम नाजरीन, शाही दरबार इस लानती आदिल से सवाल करता है कि आपको किस इल्म गैब से गोरशाही पाक के दिल की सोच का मालूम हुआ, जबकि दिलों का हाल तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ही जानता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7 में है कि सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक सरिया में लड़े, फिर उन्होंने एक शख्स को पाया, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा लेकिन बर्छी से उसको मार दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था और तूने उसको मार डाला? मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने हथियार से डर कर कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तूने उसका दिल चीर कर देखा था कि उसने दिल से ये कलमा कहा था या नहीं। मोहतरम नाजरीन, लानतीर आदिल कज़्ज़ाब ये झूठ भी बकता है कि वो अपनी किताब में लिखता है कि कई साल सेवन के पहाड़ों और लाल बाग में चिले और मुजाहिरे किए मगर गोरे मुराद हासिल ना हुआ, और फिर मैं बरी इमाम और दाता दरबार भी रहा मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मोहतरम नाजरीन, ऐसा जुमला सरकार पाक की किसी भी तहरीर में मौजूद ही नहीं है। शाही दरबार फ़ख्र से बताता है कि बरी इमाम राह सलूक में सरकार पाक के गाइड यानी रहनुमा थे और सरकार गोरशाही पाक को गोहर मुराद हासिल ही लाल बाग और सेवन शरीफ के पहाड़ों से हुआ है। यानी 15 रमज़ानुल मुबारक की शब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाल बाग में सरकार गोरशाही पाक को विलायत का मर्तबा अता फरमाया और अपना फैज़ ज़िक्र क़ल्ब अता फरमाकर हर आम व ख़ास को तक़सीम करने की रूहानी नूरानी ड्यूटी भी अता फरमाई। ये वाक़या किताब रूहानी सफ़र के सफ़ा नंबर 23 ता 25 पर तफसील से मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, मलऊन आदिल कज़्ज़ाब ने गुमराही फैलाने के लिए ये बताया कि सरकार गोरशाही ने रूहानी सफ़र में ख़ुद ही तहरीर फरमाया है कि तकरीबन 12 साल उन पर उसी गधे का असर रहा और ज़िंदगी नेकियों से दूर बसर रहने लगी। लेकिन लानतीर आदिल ने ये नहीं बताया कि रूहानी सफ़र सफ़ा नंबर 8 और 9 पर सरकार गोरशाही पाक ने उस गधे को शैतान बताया है कि जो गधे के रूप में सरकार गोरशाही पाक को राह सलूक से रोकने के तमाम शैतानी हरबे इस्तेमाल कर रहा था। मोहतरम नाजरीन, मलऊन आदिल ने रूहानी सफ़र में तहरीर अपने बाप शैतानी गधे का तो बता दिया, लेकिन उसी रूहानी सफ़र के सफ़ा नंबर 20 पर तहरीर ये सुनहरी ईमान अफरोज़ जुमले नहीं बताए
کہ جس میں سرکار گور شاہی پاک کے تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ بھی رگ رگ میں بس چکا تھا اور اسے بھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اپنی سابقہ زندگی کا بغور مطالعہ کیا، معلوم ہوا کہ پہلے تیرا ہر قدم گناہوں میں تھا، رب کو بھولا ہوا تھا، اب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں روتا ہے، گناہوں سے نفرت ہے، نماز، تلاوت اور ذکر و فکر میں دل جمعی ہے۔ عبادت کے لیے نماز، روزہ، نوافل، تلاوت اور اذکار کافی ہیں۔ یہ خیال آنے کے بعد میں دوبارہ مضبوط ہو گیا۔ اب یہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار گور شاہی پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کا شرف حاصل ہو ہی گیا، اور وہ روحانی سفر صفحہ نمبر 24 پر تفصیلاً درج ہے۔ کتاب روحانی سفر شروع سے آخر تک حق و باطل کی جنگ اور حق کی فتح ہو جانے سے بھری پڑی ہے، الحمدللہ۔ محترم ناظرین، ملعون عادل قذاب پر پڑتی مزید رب کی ڈھیروں لعنتیں اس کے ہی الفاظوں میں سنیے۔ اس کے بعد شاہی دربار آپ کو بتائے گا کہ اس میں لعنتیر نے کہاں کہاں پر جھوٹ بول کر رب کی لعنتیں کمائی ہیں، سنیے ذرا۔ یہ باتیں ریاض احمد گورشاہی کی کتاب روحانی سفر میں موجود ہیں۔ سندھ کے پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے جام شورو ٹیکسٹ بک بورڈ میں جھونپڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی۔ کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن قریبی یونیورسٹی کے پرنسپل نے سارا منصوبہ خاتمے میں لا دیا اور جھونپڑی اکھاڑنے کا حکم دیا۔ ہم نے چپ چاپ اکھاڑ لی۔ لعنتیر نے جامشوروں کو پسماندہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقہ بتایا ہے، جبکہ اسی علاقے میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، سندھ یونیورسٹی، شہید اللہ بخش سمرو یونیورسٹی، سیبس آرٹ یونیورسٹی، مہران یونیورسٹی اور بہت سارے سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے موجود ہیں، اور پیری مریدی کے بجائے ذکر قلبی اور آصب وغیرہ کا سلسلہ شروع فرمایا تھا۔ شاہی دربار اس لعنتی عادل کو بتانا چاہے گا کہ روحانی سفر صفحہ نمبر 36 پر آنے والوں کو کمزور عقیدہ نہیں بتایا گیا، بلکہ یونیورسٹیوں اور میڈیکل کے طلباء تھے، اور وہ سب ذکر و فکر کی باتیں سنتے، اور یوں وہ طلباء ذاکر قلبی بنے، الحمدللہ۔ روحانی سفر کے صفحہ نمبر 36 پر واضح لکھا ہے کہ پرنسپل کو طلباء کے ذکر و فکر کی نشست لینا پسند نہ آیا، کیونکہ وہ دوسرے عقائد کا بندہ تھا۔ طلباء کو سختی سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آئے، سبحان اللہ۔ شاہی دربار لعنتی عادل کو بتانا چاہے گا کہ روحانی سفر صفحہ نمبر 37 پر تو تحریر ہے کہ ایک دن پرنسپل نے چوکیداروں کو حکم دیا کہ جھونپڑی اکھاڑ دو یا استعفیٰ دے دو۔ صبح کے وقت کچھ چوکیدار میرے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں جھونپڑی اکھاڑنے کا حکم ملا ہے۔ ہم نے کوئی مداخلت نہ کی اور انہوں نے جھونپڑی اکھاڑ دی۔ محترم ناظرین، لعنتی عادل قذاب نے جھوٹ بولے کہ سرکار گور شاہی فرماتے ہیں کہ اللہ مجبور ہے، نعوذ باللہ، جبکہ ایسا کہیں بھی نہیں فرمایا ہے۔ اس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی توہین کا بھی جھوٹ بولا، جبکہ کسی بھی کتاب میں ایسا کچھ بھی تحریر نہیں ہے۔ محترم ناظرین، لعنتی عادل قذاب کہتا ہے کہ سرکار گور شاہی نے فرمایا ہے کہ جس نے روحانیت سیکھی چاہے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، استغفر اللہ، لعنت اللہ۔ ایسے جملے سرکار گور شاہی پاک کی کسی بھی تصنیف میں موجود ہی نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، لعنتی عادل قذاب یہ جھوٹی کہانی بھی گھڑتا ہے کہ سرکار گور شاہی پاک نے نعوذ باللہ نشے کو حلال کہا ہے۔ نشاور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھا کہ بھنگ اور چرس حرام نہیں، بلکہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے، خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا۔ وہ روحانی سفر جس میں خواب کی باتیں تھیں اس کو جواز بنا کے عبارتوں کو آگے پیچھے کر کے فتوے لگا۔ وہ کہتے ہیں یہ نماز کا منکر ہے، ہم کہتے ہیں نماز کا منکر کافر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نشے جائز ہیں، ہم تو نشہ سگریٹ کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ کوئی گواہ نہیں ہوگا جو ہم کو کبھی کہے کس نے ہمارے سامنے سگریٹ بھی پیا ہو۔ جب ہم سگریٹ کو حرام سمجھیں، باقی نشے اس سے بھی ہماری نظر میں بدتر ہے نا۔ صرف یہ کہ ایک شیطان ہے جو ان لوگوں کے پیچھے چل گیا، ہم بانگے درا کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، ملعون عادل قذاب نے چاند یا حجر اسود کو سرکار گور شاہی پاک کی تعلیم و تبلیغ کا حصہ بتا کر یہاں بھی گمراہ کرنا چاہا ہے۔
واضح ہو کہ گور شاہی پاک کی تعلیم و تبلیغ چاند یا حجر اسود نہیں بلکہ آپ کی تعلیم و تبلیغ تو خالص توحید پر مبنی ہے، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی ذکر قلب۔ اور یہ فیض لاسانی بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو لال باغ 7 شریف میں عطا فرما کر اسے تقسیم کرنے کا بھی حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، لانتیر اور جاہل عادل کذاب نے سرکار گور شاہی پاک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنے کو بھی کفر بنا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ استغفر اللہ۔ لاکھوں خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جو تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات یا زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ایسے بھی اولیاء اللہ ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل کی زیارت کا شرف بھی عطا ہوا، جن میں سر فہرست امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں۔ لانتیر ابو جہل کی اولاد عادل ہمیں بتائے کہ جب اللہ عز و جل کی زیارت ہو سکتی ہے، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات یا زیارت کیسے اور کہاں سے کفر ہو سکتی ہے؟ محترم ناظرین، ملعون عادل کذاب کہتا ہے کہ اس کا مرید لکھتا ہے تاؤس کے ایک مقامی ہوٹل میں حضرت سیدنا گور شاہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات فرمائی۔ معاذ اللہ۔ اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود اس نے لکھا حضرت عیسیٰ چونکہ امام مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں امام مہدی ہوں۔ میں نے خود کو کبھی امام مہدی نہیں سمجھا، نہ ہی کبھی ایسا اعلان کیا ہے۔ مزید اس کذاب نے اپنی شیطانی روح کو تسکین پہنچانے اور گمراہی پھیلانے کے لیے اپنے روحانی جسمانی باپ یونس الگوہر کو بھی نعوذ باللہ سرکار گور شاہی پاک کا چیلا کہہ کر رب کی مزید لعنتیں سمیٹی ہیں۔ سنیے ملعون کا جھوٹ اور شاہی دربار کا جواب۔ یوٹیوب پر ایلرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل جس کے 2 ملین سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، وہاں پر اسی ریاض احمد گورشاہی کا چیلا جس کا نام یونس الگوہر ہے، وہ اپنے اس ریاض احمد گورشاہی کا نام لے کر وہ بات کرتا ہے اور اپنے ان گمراہ کن عقائد کی ترویج کرتا ہے۔ بہت سے لوگ گستاخ یونس ملعون جو خود کو یونس الگوہر کہتے ہیں اسے سرکار گور شاہی کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یونس ملعون ایک فراڈیا، غیر مقلد اور جھوٹا شخص ہے۔ میں یہ بات واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یونس ملعون نہ تو مرشد کریم کا بیٹا ہے اور نہ ہی سرکار گور شاہی کی اولاد اور ان کی تنظیم انجمن سرفروشان اسلام پاکستان سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یونس ملعون اپنے کسی ناحق ایجنڈے کی خاطر مرشد کریم کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر اپنے کفریہ عقائد سے منسوب کر کے بیان کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری تنظیم اور سرکار گور شاہی کی فیملی کی طرف سے یونس ملعون کے اوپر بہت سی FIR درج کروائی گئی ہیں، جن کی مکمل تفصیلات آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹس پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ملعون عادل کذاب کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شاہی دربار رابطہ کر کے سرکار گور شاہی پاک کے حق میں مفتیان اعظام کے فتاوی، علماء کرام اور اولیاء اللہ کے بیانات طلب کرتا اور ان تمام فتاوی کو بھی اپنی ویڈیو میں دکھاتا تاکہ مسلمان آسانی سے سمجھ پاتے کہ جہاں ذکر قلب جیسی حق کی تبلیغ ہوگی وہاں شیطان بھی علماء سو سے اپنا کام لے رہا ہوگا، وہی کام جو لانتیر کذاب عادل سے لے رہا ہے۔ عادل لعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جہاں ایک فرقے کے علماء سو دن رات دوسرے فرقے کے تمام لوگوں کو کفر کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو علماء سو مفتی اعظم جناب منیب الرحمان صاحب کو بھی کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، شاہی دربار کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دیتا، بلکہ لال باغ 7 شریف میں عطا ہوئے فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ذکر قلب کی دولت و نعمت کو عام کرتا ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں عالمانہ روپ یا یوٹیوب بلاگر کے روپ میں گھسی تمام کالی اور حرام زادی بھیڑوں کے حوالے سے آگاہی فراہم کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہماری اس محنت اور نیت پر اللہ عز و جل نے اپنے ولی کامل گور شاہی پاک سے بغض رکھنے والے ملعون عادل پر پڑی اپنی تمام لعنتیں دنیا کے سامنے آشکار فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔